تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، یہ آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے کے دو دروس ہوئے اور کل پہلے والے درس کا خلاصہ تقریباً آ گیا تھا، اور آج ماشاءاللہ مفید احمد صاحب سنابلی حفظ اللہ نے آج کے بھی درس کا سوال کی روشنی میں اس کا ایک طرح سے خلاصہ پیش کر دیا۔ تیسرا درس، آج کا جو درس ہے، اس کا بھی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت و صیانت اور اس کی تدوین ہی سے ہے۔ پہلا جو ایک دور تھا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے لکھوایا، اور پھر صحابہ بھی نے لکھا۔ آپ کے بعد اس دنیا سے آپ کے انتقال فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے بہترین زمانہ ہے ہر اعتبار سے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ سلسلہ کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کے جو اعمال تھے، ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنے، یاد کرنے کا سلسلہ جو اس وقت شروع ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باحیات تھے، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ تسلسل چلتا رہے گا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و صیانت اور اس کی تدوین کے تعلق سے۔ کسی بھی بات کو، کسی تاریخ کو، کسی دینی تعلیم کو، کسی آسمانی کتاب کو، یا نبی کی تعلیمات کو، ان کی وصیتوں کو، یا عام کسی کی بات کو جو محفوظ کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ بنیادی طور پہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو زبانی یاد کر لیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ ان دونوں طریقوں میں جو سب سے زیادہ پختہ اور بعد کے زمانوں تک جو باقی رہنے والا طریقہ ہے، وہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ جو چیزیں اس زمانے میں لکھ لی گئی تھیں، وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے اور بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، ان کی تعلیمات تھیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے بادشاہ گزرے، لیکن ان کے حالات و واقعات کو لکھنے کا وہ طریقہ رائج نہیں تھا جو اسلام کے آنے کے بعد جو ایک علمی ترقی ہوئی، ہر طرف علم کا بول بالا ہوا، تو جس طرح اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں پھر میں اس سوال کو اٹھاؤں گا کہ جس سے لوگ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آخر کیوں جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جب خلفائے راشدین وفات کے بعد جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، دور آیا، تو اس زمانے میں احادیث کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن
اس کے کچھ بہت ہی بنیادی وجوہ اور اسباب ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے اللہ اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ سب سے زیادہ جو چیز ضروری تھی اس وقت کہ قرآن کریم کو محفوظ کیا جائے، کیونکہ دین کے جو دو بنیادی سرچشمے ہیں قرآن اور حدیث، اس میں سب سے بڑا رتبہ اور درجہ قرآن کریم کا ہے۔ اس لیے لازم و ضروری ہوا کہ پہلے قرآن کریم کو اس طریقے سے محفوظ کیا جائے جس طریقے سے محفوظ کرنے کی صورت میں یہ قیامت تک باقی رہے گا، یعنی اس کو لکھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح وحی نازل ہوتی تھی، آپ فوراً جو ہے جو کاتبین وحی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، جو ایک نہیں کئی ایک تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات لکھا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے جو یہ قرآن موجود ہے، اس کی جو ترتیب موجود ہے صورتوں میں آیتوں کی جو ترتیب ہے، یہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مرتب کی گئی بتائی گئی ترتیب کے مطابق ہے۔ اس میں کہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی رسول نے، کسی کاتب وحی نے اپنی طرف سے اپنے طور پہ آگے پیچھے کر کے لکھ دیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو تحریری شکل میں اس کو محفوظ کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا تاکہ یہ قرآن محفوظ رہے، اور اللہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو ہے پورا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور جانسار صحابہ کے ہاتھوں، اور یہ عمل ہوا، مکمل ہوا۔ اور پھر جو خلفائے راشدین کا دور آیا تو وہ متفرق طور پر جو قرآنی آیات لوگوں کے پاس لکھی ہوئی شکل میں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لکھنے اور پڑھنے اور قرآنی علوم کے ماہر تھے، وہ بہت بڑے حافظ تھے، اور ایک صحابہ کی بڑی تعداد تھی جن کو قرآن کریم زبانی یاد تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں باضابطہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اور انہوں نے قرآن کریم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک کتاب کی شکل میں لکھ کر محفوظ کر دیا۔ اور پھر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہوا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کاپیاں تیار کروائیں، اور جو بھی اسلامی صوبے تھے ان صوبوں میں ان کی کاپیاں جو ہے بھیجی گئیں، تاکہ وقت ضرورت اس میں دیکھ کر لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اپنے نزاعی معاملات کو اس سے حل کریں، اس سے دینی مسائل کو معلوم کریں۔ تو دو چیزیں تھیں، دونوں اہم تھیں، دین کے دو سرچشمے تھے، ایک قرآن کریم اور دوسری حدیث رسول۔ تو سب سے پہلے جو توجہ کی ضرورت تھی کہ قرآن کو محفوظ کیا جائے، تاکہ جو دیگر کتب کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا وہ قرآن کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اور ویسے بھی دونوں قیمتی چیزیں تھیں، دونوں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں تھیں، لیکن جو رتبہ اور درجہ قرآن کریم کا ہے وہ رتبہ اور درجہ احادیث رسول کا نہیں ہے، جیسے میں نے پیچھے بتایا۔ اس لیے پہلے زیادہ ضروری تھا کہ قرآن کریم کو محفوظ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کے، اس کو ہم آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں، کسی کے پاس 1 کلو سونا ہو اور 1 کلو اس کے پاس چاندی بھی ہو، اور دونوں کی حفاظت کے لیے اس کے پاس 2 لاکر ہوں، ایک انتہائی مضبوط قسم کا اور دوسرا لاکر جو ہے وہ اس سے اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ بھی مضبوط ہے، تو آپ بتائیے آپ سونا کس میں رکھیں گے اور چاندی کس میں رکھیں گے؟ لازم سی بات ہے، سونے کو جو انتہائی مضبوط لاکر ہیں
آپ اس میں اس کو رکھیں گے کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے، اور احادیث کو دوسرے لاکر میں رکھیں گے، چاندی کو دوسرے لاکر میں رکھیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کو ابتدائی دور میں وہ حیثیت حاصل ہوئی کہ پہلے اس کو لکھنے کی شروعات کی گئی، پہلے اس کو لکھا گیا، اور احادیث رسول کو لکھنے کا نمبر بعد میں آیا، لیکن حفاظت دونوں کی گئی۔ ایک کو سینوں سے نکال کر سفینوں میں منتقل کیا گیا، یعنی تحریری شکل میں قرآن کریم کو اللہ کے رسول کے دور ہی میں اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور لوگ اس کو پڑھنے پڑھانے لگے، یہاں تک کہ قرآن کریم پر پڑھنے پڑھانے اور کتابی شکل میں اس کو دیکھتے ہوئے تقریباً 3 نسلیں گزر چکی۔ ایک تو صحابہ کرام، جو بڑی عمر کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے قرآن کو دیکھا، اس کو پڑھا سمجھا یاد کیا، پھر ان جو صغار صحابہ تھے، پھر صحابہ کے بعد جو ہے تابعین کا جو دور ہے وہ 3 چوتھا دور بھی شروع ہو چکا تھا، چوتھی نسل شروع ہو چکی تھی جنہوں نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں محفوظ دیکھ لیا تھا۔ اب قرآن میں کچھ بھی ادھر ادھر اس میں مکس اپ ہونے کا کہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو عہد خلافت راشدہ میں جو خلفائے راشدین نے جو کیا احادیث کے تعلق سے، وہ وہی طریقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا۔ تو حفاظت میں، احادیث کی حفاظت میں کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ادھر حدیث کی طرف، قرآن کریم کی طرف پوری توجہ تھی، حدیث کی طرف توجہ نہیں تھی، نہیں، باضابطہ صحابہ کرام کے دروس چلتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنے شاگرد ہیں جن سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث یاد کرتے تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، جابر ابن عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باضابطہ درس ہوا کرتا تھا، جس میں جو ہے پردے کے ساتھ وہ درس دیتے ہیں۔ وہ امہات المومنین تھی، وہ مومنوں کی مائیں تھیں، تو وہ ان کے سامنے وہ درس دیا کرتی تھیں، خواتین بھی درس حاصل کرتی تھیں۔ اس طرح احادیث کے بھی حفاظت کا، یاد کرنے کا سلسلہ جاری رہا، کسی بھی دور میں انقطاع نہیں ہوا۔ اس بات کو بار بار میں جو دہرا رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح یہ بیٹھ جائے کہ احادیث کی حفاظت میں کسی بھی دور میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ہاں، قرآن کو زیادہ ضروری تھا کہ قرآن کو پہلے تحریری شکل میں محفوظ کیا جائے، تو قرآن کو محفوظ کیا گیا، اور بعد میں جب زمانہ آیا، جب وقت آیا، تو احادیث کو بھی خود دور رسالت میں بھی جزوی طور پر، صحابہ کے دور پہ، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی صحیفوں میں اسے نقل کیا گیا، کتابی شکل دی گئی، لیکن پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ باضابطہ جو ہے احادیث کو بھی لکھنے، لکھانے، کتابی شکل میں ان کو محفوظ کرنے کہ بالکل ایک بہار سی آ جاتی ہے، جس کو دیکھو اس کے پاس جو ہے وہ احادیث کے مجموعے ہیں، اس کے نوشتے ہیں، وہ کتابیں تیار کر رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، اس میں جو ہے اضافہ کر رہے ہیں، صحابہ سے احادیث لے رہے ہیں، صحابہ کے شاگردوں سے احادیث لے رہے ہیں، اور اس طرح وہ زمانہ آتا ہے جب وہ احادیث کو مکمل طور پہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہیں یہ خیال آیا کہ احادیث کو بھی اسی طرح کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے جس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا۔ زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہاں یہ کام ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 مہینے تک اس پر غور و فکر کرتے رہے، استخارہ کرتے رہے۔ آخر میں ان کے دل میں جو اللہ رب العالمین نے جو بات پختہ کر دی اور ذہن جس کی طرف مائل ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، ابھی جو ہے ساری توجہ قرآن پہ ہونی چاہیے۔ احادیث رسول صحابہ کرام کے سینوں میں موجود ہیں، ابھی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ جو ہے قرآن کریم کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہ ہو جو اس سے پہلے کی امتوں کی جو کتابوں کے ساتھ ہوا، جو تورات کے ساتھ ہوا، جو انجیل کے ساتھ ہوا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صحابہ کے
کے سامنے جو ہے آپ نے خطبہ دیا اور کہا انی کنت ارید ان اکتب السنن، میرا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنتوں کو لکھ لیا جائے، لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا، لیکن مجھے پھر وہ اقوام یاد آ گئیں، وہ قوم یاد آ گئی، کانوا قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے، یعنی یہود و نصارہ، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، کتبوا کتباً، ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کتابیں لکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو الواح کی تختیوں کی شکل میں باضابطہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرما دیا تھا، وہاں تو وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود اس میں رد و بدل کر دیا، اس میں حذف و اضافہ کر دیا، اس میں منمانی تورات کی تعلیمات کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ لیکن انجیل کی وہ صورت نہیں تھی جو تختیوں اور الواح کی شکل میں ملی ہو۔ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ انجیل پر عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کے حواری، ان کے متبعین انجیل کو محفوظ کرنے کے بجائے کہ پہلے انجیل پر توجہ دیتے، اس کو الگ کتابی شکل میں لکھ لیتے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں، آپ کی تعلیمات، آپ کی وصیتوں اور آپ کے فرامین کو لکھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انجیل جو ہے وہ پس پشت چلی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو بعد کے جو لوگ آئے جنہوں نے انجیل کو مرتب کیا، وہ انجیل کا نام انجیل مسیح یا انجیل عیسیٰ نہیں پڑا، بلکہ کسی انجیل کا نام اس انجیل کے لکھنے والے کے نام پہ پڑ گیا، جیسے انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا۔ تو یہ مرقس، متی، لوقا، یوحنا یہ انجیل کے لکھنے والے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو حالت تھی انجیل کے ساتھ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے بے چین کرتی ہے کہ کہیں قرآن کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ لہذا کہ انہوں نے پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان چاروں لوگوں نے اسے انجیل، بہت ساری ان چاروں نے جو انجیل لکھی، لوگ اسی پہ ٹوٹ پڑے، اسی پہ جھٹ گئے، اسی کے پڑھنے، پڑھانے، یاد کرنے، سمجھنے، اسی پہ ساری توجہ مبذول کر دی۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان میں وہ سچائی نہیں تھی یا اس طرح پختگی نہیں تھی جس طرح کی انجیل میں ہونی چاہیے، جو انجیل میں جیسا کہ انجیل اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، لوگ انجیل کو چھوڑ کر، اصل جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اللہ کتاب نازل ہوئی تو اس کو چھوڑ کر وہ ان جو ہے صحیفوں کی طرف چلے گئے، اور اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہی کا وہ سبب بنے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا، اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو کسی اور چیز کے ساتھ مکس اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث سے محبت نہیں تھی، نہیں، ان کو بھرپور محبت تھی اور اس کے بارے میں وہ سوچ بھی رہے تھے کیا جائے، لیکن اس خطرے، اس اندیشے سے کہ کہیں قرآن کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو جائے جو انجیل کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، ان کے بعد حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب کا زمانہ آتا ہے، خلیفہ بنتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یزید خلیفہ بنتے ہیں، پھر معاویہ ثانی خلیفہ بنتے ہیں، اور بھی خلفاء بنتے ہیں، لیکن کسی نے اس جانب توجہ دینے کے بجائے سب کی توجہ اسی جانب رہی کہ قرآن کی تعلیمات عام ہو، قرآن لوگوں کے درمیان عام ہو، قرآن لوگوں کے سینوں میں رچ بس جائے، اچھی طرح سے وہ سمجھ جائیں کہ قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے۔ اور اس کے بعد جب ضرورت محسوس کی تو عبد الملک ابن مروان کا زمانہ جب آتا ہے تو عبد الملک ابن مروان جیسا کہ البدایہ اور نہایہ کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ علم جو ہے یہ لوگوں کے انتقال سے علم جو ہے اٹھتا جا رہا ہے، لہذا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر دیا جائے۔
اب یہ ذہن میں ایک بھی سوال آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں قرآن اور حدیث میں خلط ملط کیسے ہو سکتا ہے، مکس اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ تھے، یقیناً صحابہ کے ساتھ معاملہ وہ نہیں تھا، لیکن جو اسلامی سلطنت میں جو نئے نئے علاقے داخل ہو رہے تھے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ نئے نئے اسلام میں بھی داخل ہو رہے تھے، ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ ان کا اگر وہ قرآن کو اور ساتھ ساتھ احادیث کو دونوں کو کتابی شکل میں دیکھتے تو وہ تفریق نہ کر پاتے جس تفریق دونوں کے درمیان کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر بڑے مسائل جنم لیتے اور فتنے اٹھتے۔ اس لیے اس چیز کو کیا گیا، یہاں تک کہ تین نسلوں نے باضابطہ قرآن کو اس شکل میں دیکھ لیا کہ وہ تحریری شکل میں وہ الگ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے، اور اس کے بعد پھر احادیث کے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کا جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ عمل تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ احادیث رسول کے میں نے جیسے کہ ذکر کیا ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ صحابہ کو احادیث رسول سے محبت تھی، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اپنی جان سے ان کو عزیز رکھتے تھے، اس لیے اس کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ پھر مروان ابن عبد الملک کا جب بہرحال زمانہ آیا تو اب وہ سارے جو خدشات تھے اور جو ایک طرح سے اندیشے جو تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ تو عبد الملک ابن مروان انہوں نے باضابطہ سب سے پہلے خطوط لکھے کہ باضابطہ علم کو اکٹھا کیا جائے، اس جانب توجہ دلائی کہ علم کو اکٹھا کیا جائے، یعنی علم سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ بنو امیہ کا دور یہ ایک ایسا دور ہے کہ جو خلافت راشدہ کے بعد سب سے زرعی اور سب سے سنہرا دور ہے۔ اس دور میں سنت کی، احادیث رسول کی باضابطہ تدوین ہوئی، اس کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ وہ احادیث جو ابھی تک صحابہ اور تابعین کے سینوں میں تھیں ان کو سفینوں میں منتقل کیا گیا، کتابوں میں منتقل کیا گیا، اور ایک طرح سے شہروں میں اسلامی مملکت کے قلمرو کے جو شہر تھے ہر جگہ جو ہے اہل علم کے محدثین کی مجلسیں لگتی تھی، صحابہ کرام کے دروس ہوتے تھے، تابعین کے دروس ہوتے تھے، تبع تابعین کے دروس ہوتے تھے، اور احادیث کو جمع کرنے کے لیے لوگ دور و دراز کا سفر کرتے تھے۔ یہ صحیح بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ اسلام کو مکمل طور پر ہر باطل فتنے سے جو محفوظ کیا گیا جو خلافت راشدہ کے بعد، وہ جو ہے بنو امیہ کا دور ہے۔ بنو امیہ کے دور میں کسی بھی باطل تحریک کو پنپنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہیں، چاہے اپنے آپ کو وہ اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوں یا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی اگر کسی سے تکلیف ہے تو وہ بنو امیہ سے سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ بنو امیہ کی تکلیف کی وجہ کیا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو باطل کا دائرہ تھا وہ سمٹ رہا تھا، اور اسلام اور حق کا دائرہ جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، اور اسلامی سلطنت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ نئے نئے علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن رہے تھے، تو انہیں اس لیے تکلیف تھی کہ ایک تو ہمارے علاقے فتح ہو رہے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بنو امیہ کے دور میں یہ چیز جو ہے یہ سلسلہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا۔ حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ہوا ہی، بعد کے زمانے میں سب سے زیادہ بنو امیہ کے دور میں، اور بھی بنو امیہ کے دور میں جو علمی ترقیات ہوئیں، جس طرح دین کو محفوظ کیا گیا، جس طرح فتنوں سے بچایا گیا، تو اس لیے دونوں طرح کے لوگوں نے وہ اپنے آپ کو جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، اور وہ لوگ جو اسلام سے کفار اور مشرکین سے جلتے تھے، یہود و نصارہ تھے، دونوں بنو امیہ کے دور سے جو ہے بغض رکھتے، اور اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے اسلام کے لیے سب سے بدترین اور برا دور ہو، جبکہ کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں کسی باطل فرقے کی سرپرستی کی گئی۔ بعد کے جو عباسی دور ہے اس میں بھی دین کی خدمات ہوئی، لیکن وہ دور ایسا ہے کہ اس میں باضابطہ فتنے خلق قرآن
کا جو وجود ہوا تو وہ فتنہ خلق قرآن ایک عوامی مسئلہ نہیں تھا، باضابطہ اس کی حکومت نے سرپرستی کی، اس فتنے کی حکومت نے سرپرستی کی، اور اس فتنے کی بنیاد پر حکومت نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسائے، ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا۔ لیکن بنو امیہ کے دور میں کبھی کسی باطل کی سرپرستی ہوئی نہ ہوئی، اور نہ ہی کسی باطل کسی فتنے کو پنپنے کا موقع دیا گیا۔ تو یہ وہ دور ہے بنو امیہ کا دور جس سے اپنے بھی اور بیگانے دونوں ناخوش نظر آتے ہیں، کیونکہ بنو امیہ کا دور یہ جو ہے خیر القرون، اس کا ایک دور ایک حصہ خیر القرون، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرے زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے صحابہ کا تابعین کا، اور اس کے بعد جو ہے بعض روایتوں کے حساب سے تبع تابعین کا یہ زمانہ ہے، اور یہ بنو امیہ کا دور ہے۔ تو بنو امیہ کا دور آتے آتے باضابطہ ایک دم سے ایک سمجھیے کہ جیسے کسی چیز سماج میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، ہر طرح کے علوم اور فنون کی وہیں بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہاں احادیث کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، علوم حدیث کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، علوم اسماء الرجال کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، حدیث کے جرح و تعدیل کے جو علوم ہیں ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، علم مصطلح الحدیث کی بھی بنیاد پڑ رہی ہے، یہ وہ ادوار ہے، اور ان ساری چیزوں کو کتابی شکل میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس دور میں بڑی تعداد، یہ جو دور ہے بنو امیہ کا دور، اس میں ہم پاتے ہیں تقریباً جو ہے 57 سے زیادہ محدثین کی ایسی تعداد ہے جس میں جن لوگوں نے باضابطہ جو ہے احادیث وغیرہ کو جمع کیا، اس کے صحیفے تیار کیے، کتابیں تیار کی، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کریں گے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو حفظ حدیث کا، حدیث کے حفاظت کا جو سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا تھا، وہ چلتے چلتے خلفائے راشدین کے زمانے میں آیا، صحابہ کا زمانہ رہا، پھر جو ہے اس کے بعد جو بنو امیہ کے خلفاء ان کا زمانہ آیا، اس میں بھی وہ چیز رہی، پھر اس میں جو اضافہ ہوا اور باضابطہ ان کو کتابی شکل میں ان کو محفوظ کیا گیا۔ یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، اس میں بھی کچھ صحیفے تیار کیے گئے۔ بطور خاص جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شاگرد ہیں، ایک وہب ابن منبع اور دوسرے ہیں سلیمان ابن قیس الیشکری رحمہ اللہ۔ انہوں نے احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے، اور یہ جو ہیں یہ قیس ابن یہ وہب ابن منبع، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے احادیث جو ہیں حاصل کی، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے احادیث حاصل کی، جابر ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی انہوں نے احادیث حاصل کی، اور انہوں نے باضابطہ یہ صحیفہ تیار کیا۔ یہ جو ہیں وہب ابن منبع، ان کی پیدائش سن 34 ہجری میں ہوتی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 114 ہجری میں ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں جو حمام ابن منبع، یہ جو ہیں انہی کے بھائی ہیں، وہب ابن منبع کے بھائی ہیں حمام ابن منبع۔ یہ 4 بھائی تھے، اور چاروں کے چاروں جو ہے بہت بڑے عالم اور بہت ذی علم لوگ تھے۔ تو یہ حمام ابن منبع یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ انہوں نے بھی ایک مجموعہ احادیث کا ایک صحیفہ تیار کیا، جو اس وقت تک جتنے صحیفے تیار ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ جامع، سب سے زیادہ تفصیلی صحیفہ تھا۔ اور یہ حمام ابن منبع کا جو صحیفہ ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کی جو مشہور حدیث کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ 312 سے لے کر 318 میں یہ مکمل یہ صحیفے میں جتنی احادیث تھیں وہ مسند احمد ابن حنبل میں وہ منقول ہیں۔ اور پھر محدثین نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ، اور جو محدثین ہیں امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان سارے لوگوں نے ان صحیفوں کی احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اور صحیفہ حمام ابن منبع اسی ہندوستان کے بہت بڑے ذی علم عالم ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدرآبادی، جو فرانس میں، یہاں سے چاہ کے وہ فرانس میں رہتے تھے، اور انہوں نے علم حدیث پہ بہت کام کیا،
سیرت میں بھی بہت کام کیا اور دعوت و تبلیغ کا بھی بہت کام کیا، ان کے ہاتھوں بہت سارے لوگ وہاں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے حمام بن منبہ رحمہ اللہ کے اس صحیفے کی تحقیق کی، اس کو تنقیح کی اور اس پر جو ہے حاشیہ فٹ نوٹ اس پہ لگائے اور باضابطہ ان کی تخریج کی، یعنی یہ حمام بن منبہ کے اندر جو صحیفے کے اندر جو احادیث ہیں وہ احادیث کی کن کن کتابوں میں وہ احادیث نقل ہوئی ہیں، ان کے باضابطہ حوالے نقل کیے، اور اس طرح سے اس میں 138 احادیث موجود تھیں۔ یہ احادیث کا سب سے بڑا اور سب سے جامع جو صحیفہ ہے وہ حمام بن منبہ رحمہ اللہ کا صحیفہ ہے۔ اور اس کے بعد حمام ابن منبہ کا جو صحیفہ ہے اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، جو پاکستان کے شہر کراچی سے وہ شائع ہوا ہے۔ تو حمام ابن منبہ یہ بھی صحابہ کرام کے شاگرد تھے، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی انہوں نے نہیں حاصل کی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے احادیث حاصل کی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے احادیث حاصل کی۔ معاویہ ابن سفیان یہ بھی کاتبین وحی میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت یہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ان کے سالے تھے، اور باضابطہ یہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ وہی قرآن کریم کو لکھنے کی ذمہ داری جن صحابہ کرام کو دی تھی ان میں سے ایک حضرت یہ معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اندازہ لگائیے ان کی بھی شاگردی حاصل تھی جن کو حمام ابن منبہ کو۔ تو اس طرح جو ہے یہ بعد میں بھی یہ احادیث کے لکھنے کا دور جاری رہا، لیکن یہ جزوی اور انفرادی طور پہ رہا، باضابطہ طور پر کلی طور پر جو ایک طرح سے زبردست طریقے سے یہ چیزیں ہوئیں کہ ہر طرف جو اس کی بہار آ گئی، وہ بعد کے ادوار میں شروع ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، باضابطہ صحابہ جو ہے لکھنے کی ترغیب بھی دلاتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے جو بسند صحیح موجود ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے قید العلم بالکتاب، علم کو محفوظ کر لو لکھنے کے ذریعے۔ دیکھیے لکھنے پر توجہ دلا رہے کہ حدیث کو علم کو لکھ کر محفوظ کر لو، اور باضابطہ یہ روایت سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 226۔ اور اسی طرح سے یہ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ سارے طرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سند صحیح سے یہ ثابت ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، صحابہ کرام کے جو دروس ہوتے تھے ان دروس میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ بھی لکھتے تھے۔ ایک تابعی ہیں عبداللہ ابن حنش رحمہ اللہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ ان کی مجلس درس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے شاگرد جو ہیں کچھ چیزیں اپنے ہاتھوں پہ، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اپنے ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں کہ بعد میں جا کے اس کو نقل کر لیں گے۔ تو لکھنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، لیکن جس طرح باضابطہ قرآن کو کہ سب لوگ اس کو لگ کر اس کو لکھ کے کتابی شکل میں تیار کیا تھا، وہ زمانہ اب تک نہیں آیا تھا، وہ زمانہ بہت بعد کے دور میں شروع ہوا۔ لیکن احادیث رسول بالکل ویسے ہی صحابہ کرام کے ذہنوں میں تر و تازہ تھیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا۔ ان کے الفاظ اور الفاظ نہیں تو ان کے معانی ان کے ذہن میں محفوظ تھے، اور آپس میں اس کا مذاکرہ بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی تکرار بھی کرتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائیں۔ تو یہ مکمل طور پہ اہتمام یہ جاری رہا، اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آتا ہے تو وہ خدشات ختم ہو جاتے ہیں، جو احادیث کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کے تعلق سے جو خدشے تھے، اور پھر اس طرح احادیث کو بھی کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا دور شروع ہوا، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں احادیث کے مجموعے اور کتابیں بہت ہی بہترین انداز میں اس طرح محفوظ کی گئی ہیں کہ کتابوں کے لکھنے کے یہ ائمہ اور محدثین امام بن گئے۔ بعد کے لوگوں نے ان کی نقلیں کی ہیں، ان کے انداز کو اختیار کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے بڑے ہی سلیقے سے باب کتاب کی شکل میں، باب کی شکل میں، مسئلے کی شکل میں، جز کی شکل میں ساری چیزوں کو محفوظ کیا۔ اب انشاءاللہ آگے جو کتابت حدیث کا
جو بھرپور جو دور شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر صحیح طور پہ عمل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنت اور حدیث میں کیا ڈفرینس ہو سکتا ہے؟ عام طور پہ سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جو سنت ہے وہی حدیث ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے سنت کو بھی حدیث کو بھی سنت کہا گیا۔ جو آپ کو خیال رہا ہے وہی، جو آپ کا خیال رہا ہے، خیال آپ کا جی وہی جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ پہلے درس میں شاید نہیں تھے تو اس میں ساری چیزیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی آپ نے اس کی تائید فرمائی، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ جو بیان ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو احادیث حدیث کہا گیا ہے، ان کو سنت بھی کہا گیا ہے۔ پھر بعد میں اس کے بہت جزوی فرق ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سنت بھی کہتے ہیں، ان کو حدیث بھی کہتے ہیں۔